نہال ہاشمی صاحب، عائشہ صاحبہ نے بڑی زبردست بات کی کہ جناب مشکل وقت میں عوام کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں۔ نواز شریف صاحب اگر لندن گئے ہوئے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ نقصان آپ لوگوں کا اپنا ہے۔ عوام نے تو بتا دیا، عوام نے تو آپ کو 15 سیٹوں کے اوپر اپنا جواب دے دیا کہ جناب یہاں کھڑی ہے آپ کی پارٹی۔ میاں صاحب کے نام کے اوپر یہ پارٹی ہے، مسلم لیگ نون، نون سے نواز، کہاں ہے نواز؟ میں عائشہ بخش صاحبہ کی بہت احترام کرتا ہوں، ان کی بات سن رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بار بار اداروں کو ملوث کرتے ہیں۔ کیا 75 سال سے نون لیگ بار بار اداروں کو کہہ رہی تھی کہ آئیں آ کر کے مارشل لا لگائیں؟ کیا بار بار 75 سالوں میں چودھری منیر جو جسٹس تھے اس وقت ہم تھے؟ یہ اداروں کو ہی شوق ہو گیا ہے نا کہ بار بار آئیں اور آ کر کے ہمیں بتائیں کہ ہمارا بھی کردار ہونا چاہیے۔ ہمیں کبھی کوئی بھی کمزور سے کمزور سیاسی آدمی یہ کام نہیں کرے گا اور ہم نہ کریں گے اور نہ کسی کو کرنا چاہیے۔ اگر اس ملک کو کمزور کیا ہے تو پاکستان کو مضبوط بنانے کے بجائے ہم نے اداروں کو مضبوط بنا دیا۔ ادارے اتنے مضبوط ہو گئے کہ انہوں نے آج پاکستان کو کمزور کر دیا۔ سیاسی لوگوں نے پاکستان بنایا تھا اور بچایا ہے۔ اور اب جو دوسری بات میری بہن نے کہا کہ جناب آپ پہ بڑے الزامات ہیں، الزامات لگے شہباز صاحب پہ، وہ نہیں بھاگے، وہ لندن گئے واپس آئے، اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ 22 مہینہ جیل میں رہے۔ ان کے خلاف نیشنل کرائم ایجنسی جو انگلینڈ کی ہے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی ہے، کوئی کرپشن نہیں ہے، کہ سارے الزام براڈ شیٹ نے بھی الزام۔ تو الزام لگانا تو بہت آسان ہے، کسی کے بارے میں گالی دینا منہ سے کوئی بہت آسان ہے، مگر ایک پیسہ کا دیکھیں جی، ججز نگراں ججز متعین کیے گئے، آپ نے وہ جے ڈی سی بنا دیا اس کے نواز شریف کے اوپر، 1 روپے کا کرپشن ثابت نہیں ہوا، اور ثابت کیا ہوا کہ اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ تو الزام لگانا بہت آسان ہے، اور اگر نواز شریف باہر بیٹھے تو پاکستان کے عوام، پاکستان کے قانون اور اپنی صحت اور اپنے ڈاکٹر کے مرضی تھے، اور وہ جب وہ صحیح تھے تو وہ سزا ملنے کے بعد بھی آ گئے تھے۔ مریم نواز جیل سے کبھی نہیں بھاگی، 100 بار نواز شریف 100 بار سے زیادہ جیل میں جاتے رہے، نہال صاحب نواز شریف کبھی نہیں پاکستان بھاگے کے کسی عدالتوں سے نہ ایک جیلوں سے۔ قیدی کا نام لیجئے۔ اور ہمیں عائشہ بار بار صاحبہ پلیز گو حکومت اس ہیڈ، لیے آتی ہے عائشہ صاحبہ کہ کی بات ہمارا سنیں نہال فرض صاحب۔ ہے کہ پاکستان کو ہم صحیح رستے پہ لے کے جائیں، نہال ہاشمی عائشہ صاحبہ کی گفتگو سر سنیے بڑے نہال احترام صاحب، سے سنیے آپ سے سنیے عائشہ اختلاف صاحبہ کرتے کیا کہہ ہوئے رہی ہیں۔ یہ ہمارا ذمہ ہے قاعدہ۔ نہال ہاشمی صاحب بہت احترام سے آپ کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے سر، آپ کو یہ ملک کے عوام مینڈیٹ دیتے ہیں سب سے پہلے اس ملک کی پارلیمان کو نہال مؤثر اور صاحب مضبوط عائشہ صاحبہ بنانے کی کے بات لیے۔ سنیں، کوئی آپ نہیں سن کہتے سکے ہیں گا کوئی۔ جی عائشہ پلیز گو ہیڈ۔ نہال ہاشمی سے اختلاف کرتے ہوئے سر بڑے احترام کے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ، اور ابھی آپ لوگوں نے یہ بیانیہ بھی بنایا 3 مہینے میں، کہ ہم نے سیاسی خودکشی کی، سیاست نہیں دیکھی، ریاست بچائی، اور ابھی آپ نے کہا کہ ہم اداروں کو مضبوط کرنے میں لگے رہے۔ سر اداروں کے قوانین موجود ہیں، ادارے خود کو خود مؤثر اور مضبوط بنا سکتے ہیں۔ آپ کا کام بینگ پولیٹیشین پارلیمان کو مضبوط اور مؤثر بنانا تھا، اور آپ تمام سیاسی جماعتیں سمیت آپ کے ناکام ہوئی ہیں اس ملک کی پارلیمان کو مضبوط، مؤثر اور ڈیلیور کرنے والا بنانے سے۔ یہ آپ لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے، اسی وجہ سے آپ لوگوں کے پاس پولیٹیکل سپیس نہیں ہے۔ آج سے 3 ماہ پہلے آپ کی جماعت کے لوگ یہ بیان دے رہے تھے اداروں کے لیے کہ آپ نہ ڈیفینڈ کریں، ہم آپ کو ڈیفینڈ کرنے کو موجود ہیں۔ آج آپ انہی اداروں پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ 3 ماہ پہلے عمران خان صاحب اداروں پر انگلی اٹھا رہے تھے، اور آج وہ آپ پر انگلی اٹھا رہے ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ادارے پر تنقید کرنے والے۔ سر اپنے اپنے دائرے میں رہ کر کام کر کے عوام کو ڈیلیور کرنا ہے۔ آپ کا بطور مسلم لیگ نون ایک جماعت ہونے کی حیثیت سے آپ نے 70 سال کی بات کی ہے، تو ماضی میں نہ جائیں تو ہم بہتر ہے، کیونکہ پھر ماضی بہت تلخ ہے ہمارا، سیاسی جماعتوں کا بھی، اداروں کا بھی۔ مگر جہاں آپ کا دائرہ کار تھا وہ پارلیمان تھی، وہاں کی تمام قانون سازی سے لے کر اور اس کو مؤثر کرنا، سیاستدان کے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا آپ لوگوں کی ذمہ داری تھی۔ وہ پارلیمان مؤثر نہیں ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، کیونکہ آپ لوگوں کو سہارے چاہیے اداروں کے۔